السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کی مس امبرین، آپ کی سوشل اسٹڈی کی ٹیچر۔ بچے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا فرسٹ ٹرم ایگزام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ بچے، اس دفعہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کا جو فرسٹ ٹرم کا ایگزام ہے اس میں آپ کا جو سوشل اسٹڈی کا پیپر ہے، میں چاہتی ہوں ایز اے ٹیچر، سوشل اسٹڈی کی ٹیچر، کہ آپ اس پیپر کو بڑا ایزیلی اور سمجھداری سے اٹیمپٹ کریں۔ بچے، اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے لیے کیوں نہ ایسی آن لائن کلاس ریڈی کروں جس میں آپ کے پیپر کے بارے میں آپ کی بک میں جو کوشچنز وغیرہ ہیں، جو ٹاپکس ہیں، اس کی تھوڑا سا دوبارہ آپ کو ریویژن کروا دوں تاکہ آپ اپنا پیپر جو ہے وہ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں۔ بچے، آپ کو ہم نے فرسٹ چیپٹر آپ کا باب اول جو ہے وہ شہریوں کے حقوق اور فرائض جو ہے وہ پڑھائے۔ بچے، اس میں ہم نے آپ کو سمجھایا کہ شہری کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس میں سمجھایا کہ شہری کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ فرد جو کسی ریاست کا باشندہ ہو اور اس ریاست کے اس باشندے کو وہاں کی تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں اور وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہو اس ملک میں، تو ہم اس ملک کا، اس بندے کو اس ملک کا شہری کہتے ہیں۔ اس ملک کا، اس ریاست کا شہری مین سٹیزن کہتے ہیں۔ بچے، ساتھ میں ہم نے آپ کو ایک اور بات بھی سمجھائی کہ عالمی شہری کسے کہتے ہیں۔ عالمی شہری کسے کہتے ہیں؟ عالمی شہری وہ فرد ہوتا ہے جو دنیا بھر کی برادری کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسا شہری عالمی سطح میں اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے اور دنیا میں اسے برابری اور امن کے فروغ کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتا ہے۔ یہ مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ عالمی شہری کون ہے؟ جو دنیا بھر کی برادری کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے سوچتا ہے اور تمام افراد کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے فرائض میں شامل ہوتی ہیں۔ ساتھ میں بیٹا میں نے آپ کو ڈیجیٹل شہری کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ڈیجیٹل شہری کون ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب ڈیجیٹل شہری کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شہری جو انٹرنیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتا ہو، شہری اور سماجی سرگرمیوں مؤثر طریقے سے حصہ لینے والے فرد کو ہم ڈیجیٹل شہری، اور دوسرے الفاظ میں اس کو ہم سائبر شہری بھی کہتے ہیں۔ بچے، آپ کو میں نے شہریوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی اس چیپٹر میں بتایا تھا کہ ملک سے وفاداری نبھانا، ملکی قوانین کی پابندی اور احترام کرنا، دوسرے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا، حق راہ دہی کا استعمال کرنا، ٹیکس ادا کرنا، معاشرے کی فلاح کے لیے اپنے علم اور مہارت کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو شہریوں کی ذمہ داری کے بارے میں بھی بتائیں۔ انسانی حقوق کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی حقوق سے مراد وہ حقوق ہے جن کے تحت جو ہے انسان جو ہے، تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کا حقدار ہوتا ہے۔ جیسے کہ بنیادی حقوق میں آتا ہے تعلیم کا حق، مذہبی آزادی کا حق، آزادانہ پیشہ اختیار کرنے کا حق، قانون کی نظر میں برابری کا حق، آزادانہ زندگی گزارنے کا حق، یہ تمام چیزیں انسانی حقوق میں آتی ہیں۔ بچے، آگے میں نے اگلے چیپٹر میں آپ کو بتایا، اگلا چیپٹر جو تھا وہ ہمارا ہے امن اور تنازع۔ امن اور تنازع میں بھی میں نے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں مختلف عقائد و نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے مسلمان، عیسائی، ہندو اور سکھ وغیرہ، جو مختلف زبان اور رنگ کے نسل کے لحاظ سے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے مذہب، عقیدے، رنگ اور نسل کے لحاظ سے مختلف ہیں، تو جو لوگ ایک دوسرے سے مذہب، عقیدے، زبان، رنگ اور نسل کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آبادی کا تنوع کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ آبادی کا
تنوع ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مختلف عقائد نظریات کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا وہ ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ایک دوسرے کے رویوں، عقائد اور نظریات کو قبول کرتے ہوئے مل جل کر رہنا کیا کہلاتا ہے؟ رواداری۔ مطلب اگر آپ کو ایک کوشچن آپ کو ملے کہ رواداری کسے کہتے ہیں، تو آپ بتاؤ گے کہ کسی بھی معاشرے میں ایک دوسرے کے رویوں، عقائد اور نظریات کو قبول کرتے ہوئے جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں ان کو ہم رواداری کہتے ہیں۔ بچے اسی چیپٹر میں ہم نے آپ کو پڑھایا امن قائم کرنے کے طریقے، ہم نے آپ کو بتایا کہ امن قائم کرنے کے کیا طریقے ہیں، امن کسے کہا جاتا ہے، امن اور تنازع سے کیا مراد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی جگہ پر، کسی علاقے میں یا کسی ایسے ایریا میں اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ امن اور سکون سے رہتے ہیں، مطلب ہم کہیں گے اگر لوگ سکون سے رہتے ہیں، جہاں پر لڑائی جھگڑے نہ ہو، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری سے رہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر امن ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مابین جو ہے اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ فسادات میں لگے ہوئے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کے درمیان میں منفی رجحانات زیادہ ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تنازع ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ امن اور تنازع کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امن اور تنازع کے جو ہیں وہ امن جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ امن ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ امن آزادی سے جینا سکھاتا ہے، جبکہ تنازع کے معاشرے میں بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ تنازع جو ہے فرد کی زندگی اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ تنازع انسانی زندگی میں تناؤ اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، باہمی رشتوں کو کمزور کرتا ہے اور دو ملکوں کے درمیان جنگ اور فسادات کا باعث بنتا ہے۔ تنازع کو حل کرنے کے اگر ہم طریقے سوچیں تو تنازع کو حل کرنے کے بہت زیادہ طریقے بھی ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ صبر سے دوسرے کے دلائل سنے جائیں، پھر اپنی رائے دی جائے، دوسروں کی رائے کا احترام کیا جائے، ان کے نقطۂ نظر کو سمجھا جائے۔ خود اگر آپ تنازع کو ختم نہ کر سکے تو کسی غیر جانبدار فرد کو ثالث بنائے جائے تاکہ وہ آپ کا فیصلہ کرے۔ بچے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ چیپٹر کی طرف، وہ ہے آداب شہریت۔ آداب شہریت میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، ایک تھا تمدنی شعور اور دوسرا تھا کیا کہتے ہیں عمومی آداب۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ایک تمدنی شعور ہے اور دوسرا عمومی آداب ہیں۔ بیٹا تمدنی شعور میں ہم نے پڑھا کہ ٹریفک کے قوانین کی کیسے پابندی کرنی ہے اور ہم نے ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے، جبکہ عمومی آداب میں ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو پڑھا۔ ڈفرینٹ چیزوں میں ہم نے کس چیز کو پڑھا کہ ہم نے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، مددگار ہونا ہے دوسروں کا، محنت اور لگن سے ہم نے کام کرنا ہے، نظم و ضبط کا ہم نے مظاہرہ کرنا ہے۔ اور ہم نے جو اس میں پڑھا تمدنی شعور میں جو ہم نے پڑھا کہ ٹریفک کے قوانین کی ہم نے کیسے پابندی کرنی ہے، ہم نے ٹریفک کے قوانین پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو کلاس میں بتائی کہ ہم نے ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، زیبرا کراسنگ کرنی ہے، ہم نے گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ باندھنا ہے، ٹریفک کے اشاروں کی ہم نے پابندی کرنی ہے، موٹر سائیکل کی سواری کی صورت میں ہم نے ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے۔ بیٹا اگلا چیپٹر جو ہمارا تھا وہ ہم نے پڑھا کہ ثقافت، پاکستان کے لوگوں کی ثقافت کیا ہے۔ ہم نے ثقافت کی تعریف کچھ اس طرح سے پڑھی تھی کہ کسی معاشرے کے افراد کی طرز زندگی، رہن سہن، زبان، لباس، خوراک، عقیدے اور رسم و رواج کے جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف ثقافت اور گروہ کے لوگ آباد ہیں اور ہر گروہ کی ثقافت جو ہے وہ بہت دلچسپ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود بھی ان سب گروہوں میں کئی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، جیسا کہ لوگ اپنے علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ آپس میں بات چیت کے لیے اردو زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تمام گروہوں کی ثقافت پر مذہب یعنی اسلام کا
گہرا اثر ہوتا ہے۔ تمام ثقافتی گروہوں کے درمیان ہم آہنگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تمام گروہ جو ہے رواداری اور برداشت جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی مکمل مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے۔ وہ اپنے تہوار، عقائد اور رسم و رواج جو ہیں وہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، جیسے کہ کرسمس، سکھ بیساکھی، ہندو ہولی اور رنگولی جیسے تہوار جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ تہواروں پر وہ اپنی تمام تر رسومات آزادانہ طریقے سے کرتے ہیں۔ بچے، ہم نے قوم اور قومیت میں فرق بھی پڑھا کہ قوم سے کیا مراد ہے۔ قوم سے مراد جو ہے وہ کسی مخصوص علاقے یا ریاست میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو مشترکہ تاریخ، ثقافت، زبان اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور متحد رکھنے کے باوجود بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ متحد ہوتے ہیں۔ اس مخصوص ملک میں رہنے اس کی قانونی حیثیت قومیت کہلاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ قوم سے کیا مراد ہے۔ قوم سے مراد کسی مخصوص علاقے، ریاست میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو مشترکہ تاریخ، ثقافت، زبان اور نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے متحد ہوں۔ اور قومیت کیا ہے؟ اس مخصوص ملک میں رہنے کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ان کی قومیت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہر قوم اپنی شناخت پر فخر کا اظہار کرتا ہے، اور پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہمارا مخصوص شناخت ہے۔ ہم ایک اسلامی جمہوری ریاست میں رہتے ہیں، اور ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور یہاں رواداری کی فضا ہے۔ لوگ امن، محبت، تعاون اور بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں پاکستانی قومیت پر فخر ہے۔ بچے، اگلے چیپٹر ہم نے جو پڑھا وہ تھا ذرائع ابلاغ۔ بچے، ذرائع ابلاغ میں ہم نے پڑھا کہ ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم اپنے خیالات، معلومات اور اطلاعات ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ زبان اور آرٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس میں ہم نے جو خط ہے، پوسٹ کارڈ ہے، ای میل ہے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ بچے، ہم نے ثقافت میں لباس کے بارے میں بھی پڑھا کہ پنجابی لوگ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سندھی لوگ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، کشمیری لوگ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ تہوار کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تہوار کیا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم پڑھیں کہ مختلف مذہبی، قومی اور علاقائی لوگ جو ہیں وہ مذہب کے لوگ قومی اور علاقائی تہوار جو ہیں ہر سال جوش و خروش سے مناتے ہیں، اس کو تہوار کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں مذہبی تہوار عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اور باقی جو ہیں وہ ڈفرینٹ اور تہوار بھی ہیں جس کو ہم قومی تہوار کہتے ہیں، جیسے یوم آزادی، یوم پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کا دن۔ بچے، ہم نے یہ چیزیں پڑھی۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ گھریلو اور محلے کی سطح پر ہم ذاتی اور گروہی اختلاف رائے کی کیا وجوہات ہم ہو سکتی ہیں، مطلب ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان وجوہات کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ہم نے تہوار کے بارے میں پڑھا، مذہبی اور علاقائی تہواروں کے بارے میں بھی پڑھا کہ کون سے مذہبی ہیں۔ مذہبی میں نے بتایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور علاقائی تہواروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ علاقائی تہواروں میں آتا ہے مال جو ہے میلہ مویشیاں، جشن بہارا، کالا میلہ، اور یہ شندور پولو فیسٹیول، یہ تمام جو ہیں اس کو ہم علاقائی تہوار کے کہتے ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ ہم نے سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لباس کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی ثقافت کیا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارا ملک کا جو ہے وہ قومی لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شلوار قمیص ہے۔ اگر ہم صوبوں کے لحاظ سے ثقافت کا پڑھیں تو پنجاب کے لوگ پنجاب کے لوگ پنجابی بولتے ہیں، سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ پشتو بولتے ہیں، کشمیر کے لوگ بلتی بھی بولتے ہیں، اور کشمیر کے لوگ ساتھ میں کشمیری زبان بھی بولتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں، کشمیر کے لوگ کشمیری زبان بولتے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے مختلف علاقوں کی ثقافت کے بارے میں پڑھا کہ لباس، رہن سہن، زبان اور کھیل کے طریقے اپنے اپنے علاقوں کے مطابق جو ہے تمام لوگوں کے مختلف ہیں۔
بیٹا یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی. یہ میں نے ایک ایسا اٹیمپٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم فرسٹ ٹرم کا جو ایگزام ہے اس میں میرا جو یہ لیکچر ہے یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. آپ اس لیکچر کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں. اسی لیکچر میں اگر آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی لیکچر میں تمام ایسی چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے جس سے ریلیٹڈ ہے آپ کا پیپر. تو اگر اس لیکچر کو آپ غور سے دیکھیں گی، آپ غور سے پڑھیں گی، آپ غور سے اس کو سنیں گی، بار بار سنیں گی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس لیکچر کو آپ سنیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لرن ہو جائیں گی. اور اسی میں ہی آپ کا تمام جو پیپر ہے وہ اسی میں ہی لیکچر میں ہی بنا ہے. تو اگر آپ اس لیکچر کو پڑھیں گی، آپ اس لیکچر کو سنیں گی، تو آپ کو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بڑا زبردست ہوگا. پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، کلاس میں بھی آج بتائی کہ پاکستان کی ثقافت کے اجزاء زبان، لباس، خوراک، عقیدے اور رسم و رواج کے مجموعہ جو ہے وہ بھی اجزاء میں آتا ہے. بیٹا امید ہے آپ کا پیپر میرے اس لیکچر کو بار بار سننے کے بعد آپ کا پیپر بہت ہی زبردست ہوگا انشاءاللہ. آپ جو ہیں وہ اسی لیکچر کو بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ بیٹا.